ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سارے دوست احباب درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالم الالوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی۔ عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور لاعداد درود پاک اس ہستی پر جن کے توسل سے ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے۔ عزیز دوستو، آج جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، وَلَا تَقُولُوا، ان کو نہ کہو، کیا؟ اموات، مردہ نہ کہو، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ مولا مردہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ خنجر لگتا ہے، تیر لگتا ہے، گولی لگتی ہے، تو طرح طرح کی اذیت سے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو دیکھا جاتا ہے وہ تو جسم اس کا ویسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی عام شخص دنیا سے گیا ہوتا ہے۔ اس کو مردہ نہ کہیں، کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی تمہاری نظر میں تو یہ دنیا سے چلا گیا ہے، تمہاری نظر میں، تمہاری عقل میں یہ ہے کہ یہ مردہ ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ تو جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا قرآن، یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ شہید کا جو معنی ہے نا، معنی جو علماء نے بیان کیا ہے وہ 4 معنی بیان کیے ہیں، کیونکہ شہید کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ کس چیز کی گواہی دینے والا؟ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ گواہی ہے۔ تو شہید کا معنی بھی گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ کس چیز کی گواہی دینے والا؟ جو علماء بیان کرتے ہیں، پہلا کہا کہ جب شہید کی گردن پر دشمن وار کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے رب کا دیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے رب کا دیدار ہوتا ہے، تو وہ رب کو دیکھ کر گواہ بن جاتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے۔
یہ پہلا شہید کا مطلب ہے۔ جو شہید کا جو لغوی معنی ہے وہ گواہی دینے والا۔ جو پہلا علماء نے مطلب بیان کیا کہ وہ شہادت جب اس کی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 کہ جب کوئی شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا ثواب آ رہا ہوتا ہے کہ اے بندے تو اللہ کے رستے میں تو جان دے رہا ہے، یہ تیرا ثواب ہے۔ تو ثواب کو دیکھ کر وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 جو علماء نے وجہ بیان کی کہ جب کوئی شہید ہو رہا ہوتا ہے، جب جان نکل رہی ہوتی اس مرد مجاہد کی، تو وہ اپنے سامنے جنت کا مقام دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جنت کا مقام جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس پہ وہ گواہ ہوتا ہے کہ میں نے جنت کے مقام کو دیکھ لیا ہے۔ یہ 3 معنی۔ اور جو چوتھا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے، کہا کہ شہید ہوتے وقت جو اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ خون کو تک رہا ہوتا ہے، تو آنکھوں کے سامنے وہ خون کو جو تکنا ہے اس چیز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میرے جسم سے خون نکل رہا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ یہ جو 4 معنی ہیں علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ اصل میں زندہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے رستے میں قتل کیے جائیں، اموات، وہ مردہ ان کو نہ کہو۔ مولا کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ کہا وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ شہید، اس بارے میں چند جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی جو حدیث ہے وہ بخاری شریف کی ہے۔ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد احادیث جس کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، ستہ کہتے ہیں 6 کو، صحیح کی جمع سیاہ ہے، مطلب جو 6 کتابیں ہیں معتبر احادیث کی، اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی قرآن پاک کے بعد 6 احادیث کی معتبر جو کتابیں ہیں ان کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ ان 6 معتبر کتابوں میں جس کا درجے کے لحاظ سے سب سے زیادہ مقام ہے کتاب اللہ کے بعد، قرآن پاک کے بعد، وہ ہے بخاری شریف۔ اب جو حدیث پاک میں سنانے لگا ہوں آپ کو وہ ہے بخاری شریف، اور ہو بہو وہی الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہیں وہی الفاظ۔ اور کہا کہ یہ جنگ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احد والی رات مجھے بلایا، لما حضرا احد دعانی ابی من اللیل، رات کا پہل تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو میرے والد تھے، جو جابر کے والد تھے، رات کا پہل تھا، انہوں نے کہا جابر یار میری گل تو سن، میری بات سنو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں اپنے ابو کے پاس گیا، کہا جی ابو جی آپ نے بلایا ہے، تو کہا فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بیٹے مجھے ایسے لگتا ہے کل احد کی جنگ ہوگی، سب سے پہلے تیرا ابا جام شہادت نوش فرمائے گا۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، ایک صحابی کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ جب احد کا معرکہ ہوگا جو سب سے پہلے جس کی گردن اڑے گی وہ تیرا باپ ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ عرض کی بیٹا بھی بیٹا تھا، کہا اچھا ابا جی، تو کہا لیکن بیٹا بات سن، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بیٹا مجھے پیار تو تم سے بھی بڑا ہے، لیکن یاد رکھ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی سے پیار ہے۔ بیٹا تو بیٹا رہا، کہا اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے اپنے نبی سے پیار ہے،
فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقْدِي، کہا میرے اوپر تھوڑا سا قرضہ ہے بیٹا، مرنے کے بعد وہ میرا قرضہ اتار دینا۔ پہلا یہ کہا ایک باپ اپنے بیٹے سے اکثر یہی ہوتا ہے، باپ کو اصل میں بعض اوقات یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ کب میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، نہیں تو انداز یہی ہے جب ایک باپ کو یا کسی بندے کو اگر یہ دکھنا شروع ہو جائے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے تو بہتر ہوتا ہے بیٹے کو بلا کے بتایا جائے کہ بیٹا میں نے اس سے اتنا لینا ہے اور اس کو میں نے اتنا دینا ہے۔ لین دین کے معاملات اپنے بیٹوں کو بتانا چاہیے ایک باپ ہونے کے ناطے، نہیں تو جب اعلان ہوتا ہے بعد میں کہ بھئی جس نے کوئی لینا دینا ہے اس کے بیٹے حاضر ہیں اور وہ اس کا تقاضا کر لیں۔ بعض اوقات اگر بیٹے سے بعد میں کہا جائے کہ تمہارے ابا جی نے اتنے مجھ سے لیے تھے، تو بیٹا بعض کو کہتا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں دے سکتا۔ تو کتنا ہی اچھا ہو جو باپ ہیں وہ اپنے بچوں سے اور بچے اپنے والد سے یہ ضرور بتایا کریں، یا کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس سے کتنا کیا لینا ہے اور کس کو میں نے کتنا دینا ہے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، یعنی حضرت عبداللہ اپنے بیٹے حضرت جابر سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے ان سے اتنا قرضہ لینا ہے، قرضہ میرے اوپر ہے، میں نے ان کو دینا ہے، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ساتھ کا وَاسْتَوْصِي بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، کہا کہ میری بیٹیاں جو تمہاری بہنیں ہیں، کہا میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا۔ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو وصیت دیکھیں، کہا بیٹا ایک تو میرے اوپر قرضہ ہے تم نے دینا ہے، اور دوسرا کہا کہ کہیں یہ نہ ہو بیٹا کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹیاں تیرے دروازے پہ آئیں، تمہاری بہنیں آئیں، تمہارے سلوک میں فرق آ جائے۔ کہا تم نے ایسے سلوک کرنا ہے کہ جس طرح تمہارا باپ حیات ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ صحابہ کی باتیں اصل میں یہی اقوال زرعی ہیں۔ ہم اقوال زرعی پتہ نہیں کہاں سے تلاش کرتے ہیں۔ ایک باپ کا بیٹے کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیں کہ بیٹا میری زندگی کا اگر چراغ گل ہو جائے تو تیری بہنیں جب تیرے دروازے پہ آئیں تو باپ بن کر ان کا سامنا کرنا، تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد کہا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، کہا کہ حضرت جابر کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی احد میں سب سے پہلے میرے والد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پہلے ہی رات کو پہلے ہی خبر دے دی تھی حضرت عبداللہ نے، کہا کہ یہ خبر، کہا کہ بیٹا میں نے صبح شہید ہو جانا ہے، وہی ہوا شہید ہو گئے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ ایک اور صحابی کو دفن کیا گیا، وَدُفِنَ مَعَهُ آخر فی قبر، کہا میرے ابا جی کے ساتھ ایک اور قبر بنی، اسی قبر میں ایک اور صحابی دفن ہوئے۔ ثم لم تطب نفسی، کہا روزانہ مجھے خیال آتا تھا کہ میرے والد کی الگ قبر ہونی چاہیے، میرے والد کی الگ قبر ہونی چاہیے۔ ان اترکہ مع الآخر، کہا میں اپنے والد کی قبر پہ جاتا لیکن دل میں ضرور خیال کرتا کہ میرے والد کی ایک میری خواہش تھی کہ میرے والد کی قبر الگ ہونی چاہیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اسی اثنا میں فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، کا 6 مہینے گزر گئے، سوچتا رہا کہ میرے والد کی قبر الگ ہونی چاہیے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، کا 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد کی قبر کو کھولا۔ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعَتْهُ حُنَيَّةً، اور کہا کہ 6 مہینے جب گزر گئے اس کے بعد جب میں نے اپنے والد کی قبر کو کھولا نا، ہوا كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ حُنَيَّةً، کہا کہ میرے والد کا چہرہ ایسے ہی تھا جس طرح پہلے دن کا تھا۔ یہ بخاری شریف ہے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد میڈیکل کہتی جسم تو پھٹ جاتا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنی والد کی قبر کو 6 مہینے کے بعد کھولا۔ جب 6 مہینے کے بعد قبر کو کھولا میرے والد کا چہرہ ایسے ہی تھا جس طرح پہلے دن دفن کیا تھا، اور یہاں تک ہوا کہا کہ بالکل داڑھی مبارک بھی آپ کی تر و تازہ تھی، کفن بھی آپ کا تر و تازہ تھا۔
پتہ چلا جو شہید ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ دو صحابہ، یہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے۔ وَقَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّبِيلَ، کہا کافی عرصہ جب گزر گیا نا تو سیلاب سے ان کی قبریں بیٹھ گئی اور وہاں سے پانی گزرتا تھا، قبریں کافی نیچی چلی گئی۔ اس عرصہ میں 46 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 46 سال گزر گئے۔ اور اس کو حضرت امام مالک نے موطا امام مالک میں کتاب الجہاد میں یہ واقعہ لکھا ہے اور کہا 46 سال گزر گئے اور یہ دونوں صحابہ جو ایک ہی قبر میں تھے، جب 46 سال گزرے تو اس کے بعد کہا فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا، دونوں کی قبروں کو کھولا گیا، قبر کو کھولا گیا جس میں یہ دونوں مدفن تھے، کہا کہ دونوں کے بدن سلامت تھے۔ وَقَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ، کہا ان میں سے ایک کو زخم لگا تھا، وہ زخم بھی تازہ تھا، وہ زخم بھی تازہ تھا۔ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، یہاں تک کہ ایک صحابی کا زخم تھا، اس صحابی نے ہاتھ اپنے زخم پہ رکھا۔ فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَأُمِيتَتْ يَدُهُ عَلَى جُرْحِهِ، کہا دفن کے وقت جو ہاتھ صحابی کا زخم پہ تھا 46 سال گزرنے کے بعد بھی ہاتھ زخم پر ہی تھا۔ 46 سال گزر گئے لیکن ہاتھ پھر بھی زخم پر تھا۔ ثم ارسلت فرجعت كما كانت، کہا جب ہاتھ کو ہٹایا، جب چھوڑا تو دوبارہ زخم پہ اس صحابی کا ہاتھ دوبارہ آ گیا۔ اور یہاں تک بھی نہیں، کہا کہ فَأَصَابَتِ الْمَسْحَةُ رِجْلَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، کہا اتفاق سے ایک صحابی کے نا پاؤں کو بیلچہ لگ گیا، 46 سال کے بعد بیلچہ لگ گیا۔ کہا جب بیلچہ لگا نا فَانْفَطَرَتْ دَمًا، تو کہا بیلچہ لگنے سے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ہماری عقل قاصر ہے، سیدھی بات ہے، ہم سن کر کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے ہو، تم شعور نہیں رکھتے ہو، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ پہلا شادی کا پہلا دن تھا اور پہلی ہی رات تھی۔ حضرت بلال کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی کا بلاوا آیا ہے، جہاد کے لیے نکل چلو۔ ادھر حضرت بلال جب چکر لگاتے تھے، جب چکر ختم ہوتا تھا، حضرت بلال کہتے ہیں مسجد نبوی بھری ہوتی تھی صحابہ سے، یعنی کوئی یہ نہیں کہتا تھا یہ کون سا ٹائم ہے، یہ کون سا وقت ہے، بھری ہوتی تھی۔ تو جب یہ منظر، اور حضرت حنظلہ کی پہلی ہی رات تھی، پہلی رات تھی، اور جب آواز پڑی کہ مدنی بلا رہے ہیں، اٹھ گئے اور زرہ پہنا شروع کر دی، تلوار کو ہاتھ میں تھام لیا۔ بیوی تھی، اس نے کہا کہ میرے سرتاج ابھی تو میں نے آپ کو جی بھر کے تکا ہی نہیں۔ کہا میری بیگم اگر واپس آ گیا تو تکتے رہنا، واپس نہ آیا تو جنت میں ملاقات ہوگی، واپس نہ آیا تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ اتنا کہنا تھا، بیوی بھی بیوی تھی، اس نے کہا میرے سرتاج جاؤ، کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں قدم پکڑ لیتی، لیکن تمہیں تو میرا نبی بلا رہا ہے، تمہیں تو ہمارا نبی بلا رہا ہے۔ بیوی بھی کیسی ہے اور شوہر بھی کیسا ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، اور جانے لگے اور جا کر احد میں جنگ لڑی۔ جب جنگ لڑی تو شہید ہو گئے۔ اب بعد میں صحابہ نے جو بچ گئے گنا کہ یہ صحابہ ہیں، یہ غازی ہیں،
اور شہید بھی ڈھونڈے کہ یہ شہید ہیں، لیکن ان میں حضرت حنظلہ نظر ہی نہیں آئے۔ ظاہر ہے کہ جو صحابہ کچھ وہ تھے جو صبح برات میں بھی شامل تھے، جو شادی میں بھی شامل تھے، وہ تو پچھلے دن کا دلہا تھا، کوئی اور ہوتا تو شاید نظر نہ آتا، لیکن وہ پچھلے دن کا دلہا تھا۔ کئی اس کے باراتی تھے، کہا سرکار سارے مل گئے ہیں جو بچ گئے ہیں، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے بھی جسد سامنے آ گئے ہیں، لیکن آقا حنظلہ نہیں مل رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر دوبارہ دیکھو، دیکھا، کہا آقا نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو اٹھایا، حضور نظر اٹھائیں تو عرش سے پار ہو جاتی ہے۔ حضور نے نظر کو اٹھایا، پھر جھکایا، پھر فرمایا ہون جاؤ، ہون جاؤ۔ جا کر دیکھا تو حضرت حنظلہ لیٹے ہوئے تھے۔ سرکار پاس گئے تو دیکھا حضرت حنظلہ کی داڑھی سے پانی کے قطرے نکل رہے تھے، داڑھی سے پانی کے قطرے نکل رہے تھے۔ صحابہ نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح حضرت حنظلہ نہا کے آئے ہو پھر شہید ہوئے ہو۔ کہا نہیں، بات ذرا الگ ہے۔ کہا کہ یہ شہید ہوئے ہیں اس کے بعد نہائے ہیں۔ کہا حضور خود؟ فرمایا نہیں۔ کہا پہلی رات تھی اور غسل جنابت فرض تھا، لیکن میرا پیغام آ گیا تھا، اس نے سوچا غسل کروں، پھر سوچا غسل کیا تو دیر ہو جائے گی، بس ہاتھ میں تلوار پکڑ کے زرہ پہن کے ہماری بارگاہ میں آ گیا اور لڑا اور شہید ہو گیا۔ یہ جو پانی کے قطرے نا صحابہ پتہ ہی کون سے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کون سے ہیں؟ فرمایا شہید ہوا، اس کو فرشتوں نے اٹھایا، عرش پہ پہنچایا اور وہاں پہ غسل دے کے پھر زمین پہ پہنچایا۔ اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ اور آئیں سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہا یاد رکھو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، کہا ان کو مردہ خیال نہ کرو۔ خیال سے بھی ایک ہوتا ہے کہنا، مثال کے طور پہ میں کوئی بات کہتا ہوں، یہ میں نے کہہ دی، ایک ہوتا ہے میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ خیال ہے میرا، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ خیال ہے، یعنی خیال پہلے آتا ہے زبان پہ بعد میں آتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہا کہ تم مردہ خیال بھی نہ کرو، مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے ہاں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ یہ کھانے پینے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جاندار کے ساتھ ہوتا ہے کھانے پینے کا، کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہمارا کام پتہ ہے دوستو کیا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، اتنے بڑے فلاسفر نہیں بنتے۔ ابلیس کے پاس بڑا علم تھا، ادب نہیں تھا، بڑا علم تھا۔ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ بھی مردہ خیال بھی نہ کرو، مولا نہیں کرتے، کیا کریں؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ کھاتے بھی ہیں اور اللہ کے ہاں پیتے بھی ہیں۔ اور آئیں اب کچھ احادیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف اتنی ہوتی ہے جس طرح کسی کو چھوٹی سی خراش لگے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم ذہن میں سوچیں کہ اس کا گولی سے جسم چھل نہیں ہوا، اس کا ہاتھ کٹا، اس کے پاؤں کٹے، اس کا سر اڑا اور تکلیف اتنی سی خراش کی۔ ہاں بھائی خراش کی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں، زلیخا ان کو پلیٹ دے اور ساتھ چھری دے اور ساتھ پھل دے
اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا ایک ایک جلوہ نظر آئے اور چھریوں سے اپنے اگر ہاتھ کاٹ دیں اور بعد میں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے ہیں، ہماری انگلیاں کٹ گئی ہیں، کسی نے کہا تم نے انگلیاں کاٹ دی ہیں، کہا ہم یوسف کے حسن میں اتنے گم ہو گئے تھے ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے ہیں، ہماری انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ میں نے کہا وہاں پہ تو حسن یوسف تھا، ارے یہاں پہ تو دیکھو وہ جو شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کا منظر الگ سب سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ لگی اس کو گولی ہے، تکلیف اس وجہ سے نہیں، گردن اس کی اڑی ہے، تکلیف اس وجہ سے نہیں، اور اس کے سینے پہ گولی لگی ہے، تکلیف اس وجہ سے نہیں، کیونکہ جب گولی لگتی ہے تو سامنے رب کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کو کیا، اگر زلیخا کی سہیلیاں اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یوسف کے حسن میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شہید ہو رہا ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کو گولی لگے، گولا لگے، جو مرضی لگے، جب اس کے ہاتھ کٹ جائیں، ناخن کٹ جائیں، چاہے اس کا جسم چھلنی ہو جائے، جب سامنے رب کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور آئیں ایک اور حدیث بھی سنیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بروز قیامت جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، نمازی جنت میں چلے جائیں گے، روزہ دار جنت میں چلے جائیں گے، والدین کا احترام کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے، سارے چلے جائیں گے اور سارے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں جنت مل گئی۔ لیکن نبی نے فرمایا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو جنت میں پہنچ کر جن کو قرار نہیں ہوگا۔ حضور وہ کون سا؟ فرمایا وہ شہید ہوں گے جو کہیں گے مولا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھجوا، ہماری گردن کٹے، ہمارے جسم پہ گولی لگے، ہمارے ہاتھ کٹے، ہمارے پاؤں کٹے، حکم ہوگا بھئی کیا بات تم جنت میں پہنچے ہو پھر گولی کی تمنا کر رہے ہو، پھر سر کٹنے کی تمنا کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے مولا جنت میں پہنچ گئے اچھی بات، لیکن جو گولی لگتے وقت، جو خنجر لگتے وقت، جو نیزہ لگتے وقت جو تیرا دیدار ہوا تھا وہ مزے یہاں پہ نہیں ہے۔ جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں ہے، یہ وہ کوئی اور جگہ ہے، مقام یار نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو کمال کی، اس نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہا جو مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اس کو مال غنیمت کی نہیں ہوتی، اس کو عیش کی نہیں ہوتی، کسی چیز کی نہیں ہوتی، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اور آئیں ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، اور یہ حدیث پاک مستدرک میں ہے۔ اس حدیث کو سنیں گے نا آپ کا سینہ باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ بڑی دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، پاس سے بھی تشریف لاتے ہیں، یہ حدیث پاک یہ سمجھ لیں کہ سارے آج جمعے کا خلاصہ ہے، اور کان کھول کر اور دل و دماغ سے حدیث پاک سنیے گا۔ حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت سہل ابن حنیف، یہ راوی ہیں۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خواہش رکھتا ہے، دل میں تمنا رکھتا ہے کہ کاش میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ کوئی فیکٹری میں کام کرنے والا ہے، کوئی کسی بھی عہدے پہ کام کرنے والا ہے، اور دل میں تمنا یہ رکھتا ہے کاش ایسا منظر ہو کہ اللہ کے راستے میں میں بھی شہید ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل میں تمنا رکھتا ہے نا، تو حضور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد شہادت کا درجہ دے دے گا۔ میں پھر دوبارہ حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، مستدرک کی حدیث پاک ہے اور حضرت سہل ابن حنیف سے مروی ہے۔ کہا جو شخص، چاہے میں بھی ہوں چاہے آپ بھی ہیں، کوئی بھی ہے، کہا جو شخص
یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی شہید ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا بروز قیامت جب قبر سے اٹھے گا اللہ اس کو شہادت کا درجہ دے گا، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرا ہو۔ اور آگے سنیں کہ شہادت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کرتے تھے؟ جب دعا مانگتے تھے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا درجہ دے دے، واجعلنی موتی فی بلدی رسولک، اور یا اللہ موت بھی دی تو اپنے نبی کے شہر میں دے دی۔ یہ حضرت عمر کی دعا ہے۔ اور آخر میں شہادت کی اقسام ہوتی ہیں، اور اس کو سننے ابن ماجہ میں درج کیا گیا ہے کہ اگر کوئی طاعون سے مرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، طاعون سے مرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اور عورت کی زچگی کی حالت میں، یعنی بچہ جننے کی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت بھی شہید ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے، خودکشی نہیں، اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے، کشتی پہ جا رہا ہے اور لہر چلی ہے اور پانی میں اگر کوئی ڈوب جائے، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور اگر کوئی آگ میں جل جائے، حضور نے فرمایا وہ بندہ جو آگ میں جل گیا ہے، نبی نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور اگر کوئی کسی جگہ پہ پہاڑ کی چوٹی اس پہ گر جاتی ہے یا مکان کی چھت گر جاتی ہے اور اس میں اگر کوئی فوت ہو جائے، نبی نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور یہاں تک بھی نہیں، فرمایا اگر کوئی ناگہانی حالت میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ جا رہا تھا کار میں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک پہ کوئی جا رہا تھا دوست اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پتہ چلا وہ فوت ہو چکا ہے، حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم بھی جب اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو شہادت کے مرتبے پہ پہنچ چکے ہیں، اللہ